2014 سے بدتر عسکریت پسندی کا اندیشہ بائی سلیم صافی۔ سوال یہ ہے کہ ٹی ٹی پی کو دوبارہ عروج کیسے حاصل ہوا؟ میرے نزدیک پہلی وجہ اس کی یہ ہے کہ جب افغانستان میں ان کے بڑے یعنی افغان طالبان نیٹو فورسز کو شکست دے کر فاتح بن کر ابھرے تو پاکستانی طالبان کا مورال بھی بلند ہوا اور ان کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ گئی کہ ہم اگر امریکہ اور نیٹو کو شکست دے سکتے ہیں تو پاکستانی فورسز سے لڑنا کون سی بڑی بات ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ٹی ٹی پی کے 4-5 ہزار لوگ پہلے سے افغانستان میں تھے۔ 4-5 ہزار افغان حکومت کی جیلوں میں تھے اور جب طالبان نے جیلیں توڑوا دیں تو ان سے کم و بیش اتنی ہی تعداد میں ٹی ٹی پی کے لوگ بھی رہا ہوئے، جن میں مولوی فقیر محمد جیسے اہم لوگ بھی شامل تھے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر سلیپر سیلز کی صورت میں انفرادی یا گروہوں کی شکل میں ٹی ٹی پی کے جو لوگ خاموش بیٹھے تھے وہ بھی افغانستان جا کر ٹی ٹی پی سے جا ملے، بلکہ مذہبی رجحان رکھنے والے ہزاروں مزید نوجوان بھی وہاں چلے گئے۔ چوتھی وجہ یہ ہے کہ پہلے ٹی ٹی پی کئی دھڑوں میں بٹ چکی تھی لیکن مفتی نور ولی کی قیادت میں وہ اکٹھی ہو گئی۔ ایک مفتی اور پڑھا لکھا شخص ہونے کے ناطے مفتی نور ولی میں قیادت کی صلاحیت زیادہ ہے، جبکہ محسود ہونے کے ساتھ ساتھ افغان طالبان سے بھی ان کی بہت قربت ہے۔ پانچویں وجہ یہ ہے کہ پہلے ٹی ٹی پی کے لوگ ڈرون وغیرہ کی وجہ سے افغانستان کے پہاڑوں میں چھپے ہوئے تھے۔ ڈرون کی وجہ سے ان کا آپس میں مل بیٹھنا اور رابطہ کرنا مشکل تھا، لیکن امریکی افواج کے نکلنے کے بعد ڈرون حملوں اور گرفتاری کا خطرہ ٹل گیا اور وہ افغانستان کے شہروں میں آ کر آزادانہ پھرنے اور اجلاس منعقد کرنے لگے۔ چھٹی وجہ یہ تھی کہ جہاں جہاں ٹی ٹی پی کے لوگ تھے وہاں وہاں امریکہ اور نیٹو کا چھوڑا ہوا مال غنیمت افغان طالبان نے انہیں دے دیا۔ یوں نیٹو کے چھوڑے ہوئے جدید ترین ہتھیار بھی ان کے ہاتھ آ گئے، جبکہ مالی وسائل بھی بہت بڑھ گئے۔ اب سوال یہ ہے کہ ٹی ٹی پی سوات، وزیرستان اور پاکستان کے دیگر علاقوں میں کیسے واپس آئی اور پھر معاملات بگڑے کیوں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم جیسے طالب علم التجائیں کرتے رہے کہ اب چونکہ افغان طالبان ایک تنظیم نہیں بلکہ حکومت بن گئے ہیں اور چونکہ ٹی ٹی پی ان کے تابع ہے اس لیے ٹی ٹی پی کے ساتھ جو بھی بات ہو وہ افغان امارات اسلامی کے ذریعے کی جائے۔ افغانستان کے لیے پاکستان کے خصوصی نمائندے محمد صادق کا بھی یہی موقف تھا، اس لیے وہ ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کے کسی عمل میں نظر نہ آئے۔ لیکن ایسا کرنے کی بجائے اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان نے ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو براہ راست ٹی ٹی پی سے مذاکرات کی اجازت یا ہدایت دی۔ ان کی طرف سے افغان طالبان سے کہا گیا کہ وہ ٹی ٹی پی کو ہمارے ساتھ مذاکرات کے لیے بٹھائیں۔ چنانچہ عمران خان کی حکومت میں ٹی ٹی پی کی قیادت اور پاکستانی حکام آمنے سامنے ایک ٹیبل پر بیٹھ گئے۔ یہ میرے اس کالم کا ابتدائیہ تھا جو 12 اکتوبر 2022 کو روزنامہ جنگ میں ٹی ٹی پی کی واپسی ذمہ دار کون کے زیر عنوان شائع ہوا، اور میں آج بھی اس رائے پر قائم ہوں کہ پاکستان میں ٹی ٹی پی کا نیا جنم اور عروج افغانستان میں طالبان کی حکومت کے قیام سے حاصل ہوا۔ میں کل بھی ٹی ٹی پی کو ٹی ٹی اے کی ذیلی تنظیم سمجھتا تھا اور آج بھی سمجھتا ہوں۔ اس لیے عمران خان ہوں کہ مولانا فضل الرحمان جو بھی افغانستان میں طالبان کی حکومت اور جمہوریت کی بجائے خلافت کے قیام کا متمنی تھا، اسے زیب نہیں دیتا کہ واویلا کرے۔ پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی یا اے این پی کے رہنما صرف عمران خان اور جنرل فیض حمید کو الزام دیتے ہیں کہ انہوں نے ٹی ٹی پی سے مذاکرات کر کے ان کی ایک بڑی تعداد کو واپس لا بسایا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بیرسٹر سیف کی قیادت میں صوبے کے قبائلی ملکان پر مشتمل وفد ٹی ٹی پی سے مذاکرات کے لیے جب افغانستان جا رہا تھا تو اس وقت پاکستان کے وزیر اعظم میاں شہباز شریف اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری تھے۔ سوال یہ ہے کہ اگر جرگہ غلط کر رہا تھا تو انہوں نے اسے روکا کیوں نہیں؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس جنگ میں سب سے زیادہ پختون قربان ہو رہے ہیں، لیکن یہ مسئلہ پختون کا بنایا ہوا ہے اور نہ تنہا پختون حل کر سکتے ہیں۔ یہ ان پالیسیوں کا نتیجہ ہے جو اسلام آباد اور پنڈی میں افغانستان سے متعلق بنتی رہی۔ اب مولانا فضل الرحمان نے سانحہ کے بعد پختونوں کا جرگہ بلایا، لیکن مسئلے کی کنجی تو اسلام آباد اور پنڈی میں ہے۔ پختونوں کے جرگے اس معاملے میں بے بس ہیں۔ افغان پالیسی بنانا، آپریشن یا مذاکرات کا فیصلہ کرنا، طالبان حکومت سے ڈیلنگ اور افغان مہاجرین سے متعلق پالیسیاں بنانا، سب کچھ پنڈی اور اسلام آباد میں ہو رہا ہے، تو پھر جرگہ کھیلنے کی کیا ضرورت؟ ان لیڈروں کی تو اس معاملے میں عدم دلچسپی کا یہ عالم ہے کہ بلاول بھٹو نے بطور وزیر خارجہ پورے دور میں افغانستان کا دورہ تک نہیں کیا۔ پشاور دھماکے کے بعد ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں آل پارٹیز کانفرنس بلانے کا فیصلہ کیا گیا تھا، لیکن آج تک وہ اجلاس نہیں بلایا گیا۔ اس معاملے میں پوری ریاست کا کردار ایک طرف جبکہ تنہا سابق نمائندہ خصوصی صادق خان کا کردار دوسری طرف تھا۔ بڑی حد تک معاملات انہوں نے کنٹرول رکھے تھے، لیکن وفاقی اسٹیک ہولڈرز کے کردار سے مایوس ہو کر انہوں نے بھی استعفیٰ دے دیا۔ اس لیے مولانا صاحب اگر قضیے کے حل میں سنجیدہ ہیں، پشاور میں بے بس پختونوں کے جرگہ پر وقت ضائع کرنے کی بجائے اسلام آباد کے وزیر اعظم ہاؤس میں آل پارٹیز کانفرنس بلائیں اور سول ملٹری قیادت کو ساتھ بٹھائیں۔
کہا جاتا ہے کہ باجوڑ دھماکہ داعش نے کیا، لیکن داعش اس گیم کا ایک معمولی حصہ ہے۔ داعش نے اگر یہ ایک کارروائی کی ہے تو ٹی ٹی پی نے ہزاروں کارروائیاں کی ہیں۔ افغانستان کی امارات اسلامی اور ٹی ٹی پی نے سخت الفاظ میں سانحہ باجوڑ کی مذمت کی، لیکن ہر روز پاکستانی فورسز کے خلاف یا امیر مقام جیسے لوگوں کے خلاف ٹی ٹی پی جو کارروائیاں کرتی اور ذمہ داریاں قبول کرتی ہے، ان کی کبھی امارات اسلامی نے مذمت نہیں کی۔ اس لیے اگر کوئی جرگہ ہونا ہے تو اس میں اس بنیادی سوال کا جواب دینا ہوگا کہ امارات اسلامی افغانستان اور اس کے امیر المومنین کو اپنا امیر المومنین ماننے والے ٹی ٹی پی کے بارے میں کیا پالیسی ہونی چاہیے، کیونکہ قضیے کے حل کی کنجی امارات اسلامی اور اس کے امیر المومنین ملا ہبت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ واضح رہے کہ کوئی حل نہ نکالا گیا تو نہ صرف اگلا الیکشن تاریخ کا سب سے خونی الیکشن ہوگا، بلکہ خاکم بدہن صورتحال اتنی خراب ہو سکتی ہے کہ ہم 2014 کو بھول جائیں گے۔